الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى، وَإِذ اور جب، اسْتَسْقَى پانی مانگا، اسْتَسْقَى پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَى اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضْرِب آپ ماریں، اضْرِب آپ ماریں، تم مارو، بِعَصَاكَ اپنی لاٹھی کو، بِعَصَاكَ اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو، الحجر پتھر پر، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اپنی قوم کے لیے، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فَانْفَجَرَتْ تو جاری ہو گئے، فَانْفَجَرَتْ تو جاری ہو گئے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ 12، عیناً چشمے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا تو جاری ہو گئے اس پتھر سے 12 چشمے، فانفجرت تو جاری ہو گئے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ 12، عیناً چشمے، تو جاری، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عیناً تو جاری ہو گئے اس پتھر سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، قد تحقیق، یقیناً، علم جان لیا، قد علم یقیناً جان لیا، کل ہر، اناس شخص نے، ہر گروہ نے، کل اناس ہر گروہ نے، قد علم کل اناس مشربہم تحقیق جان لیا ہر گروہ نے، ہر جماعت نے، مشربہم
अपने घाट को, मशरब पीने की जगह, मशरबहुम अपने पीने की जगह को, कद अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम तहकीक जान लिया हर ग्रोह ने अपने घाट को, अपने पीने की जगह को। तो हमने कहा कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। कुलू वशरबू तुम खाओ, कुलू तुम खाओ, वशरबू और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाहि अल्लाह के रिज़्क़ में से, कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि तुम खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ में से, वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, वला तअसौ और ना फिरो, फिल अर्ज़ि जमीन में, मुफ़सिदीना फसाद फैलाते हुए, वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन और ना फिरो जमीन में फसाद फैलाने वाले बनकर, वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना ज़रिब बिअसाकल हजर, और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की, फ़क़ुलना ज़रिब बिअसाकल हजर तो हमने कहा कि फलां चट्टान पर अपना आसा मारो, फंफजरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना तो उससे 12 चश्मे फूट निकले, कद अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम हर ग्रोह ने जान लिया अपने अपने घाट को। कुलो वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन तुम खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ में से और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 60 तिलावत कर रहे हैं। गुज़िश्ता रुकू में हमने पढ़ा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को फिरौनियों से बचाकर दरिया कुलज़म को पार करके वादी तीह में पहुंचे, तो हक़ ताला शानहू ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि तुम अमालका कौम के साथ जिहाद करो, जो उस वक़्त शाम का जो इलाका है वहां पे आबाद थे। उस वक़्त शाम के इलाके में कनान, फ़लस्तीन, लबनान और उर्दुन ये सारे इलाके शामिल थे। शाम एक मुल्क का नाम था और इसमें मौजूदा लबनान, उर्दुन और फ़लस्तीन ये सारे इलाके शाम का इलाका कहलाते थे। आज अगर हम दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो ये एक मुल्क था जिसको कई हिस्सों में इस्लाम दुश्मनों ने, कुफार ने तकसीम करवा दिया और रहने वाले वहां के सारे मुसलमान हैं और उन मुसलमानों के दिलों में ऐसी ऐसी दुश्मनियां डाल दी कि अब वो आपस में सुलह करने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम को हक़ ताला शानहू ने हुक्म दिया कि अपनी कौम के साथ जाएं और कौम अमालका से जिहाद करें और उनका जो इलाका है उस पर कब्जा कर लें। बनी इसराइल एक लंबा अरसा फिरौनियों के ज़ेर तसल्लुत रहे। उनके ज़ेर तसल्लुत रहने की वजह से इनमें गुलामी के जो असबाब हैं, गुलामी वाली जो आदात हैं,
وہ ساری کی ساری ان کے ذہنوں پر چھا گئی۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جہاد کرنے کا تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ جہاد سے انکار کیا تو اس کی سزا کے طور پر حق تعالی شانہ نے میدان تیہ میں وادی سینا میں 40 سال تک یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک حق تعالی شانہ نے انہیں وہاں پہ رکھا، میدان تیہ میں، وادی سینا میں، تاکہ حق تعالی شانہ ان کی وہاں پہ گزر بسر کر کے، وہاں پہ رہائش ان کو دلا کے تو ان کی تربیت کریں، غلامی والی جو چیزیں ہیں وہ ان کے ذہنوں سے نکلیں۔ وہیں پہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ ان کو سائے کی ضرورت تھی تو حق تعالی شانہ نے بادل کا انتظام کر دیا، اور اسی طرح ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا ان کو کھانے کی ضرورت تھی تو حق تعالی شانہ نے من و سلوہ کا انتظام کر دیا، اور جاندار مخلوق کو حق تعالی شانہ نے ان کے پاس بھیج دیا تاکہ یہ اس کا گوشت بھی کھا سکیں۔ بہرحال اب وہاں پہ ساری چیزوں کا انتظام ہو گیا، ایک اہم چیز جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ پانی ہے، اس کا انتظام نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل کو جب پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انتہائی بے ادبی والے انداز میں چڑھائی کر دی، گستاخی والے انداز میں، اور بجائے اس کے کہ شکر کرتے کہ حق تعالی شانہ نے اتنے عذاب سے نکال کر اتنی ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں، تو صبر اور شکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اچھے انداز میں درخواست کرتے، نہیں بلکہ گستاخی والے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر بات کرنے لگ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی پانی کے لیے۔ یہاں پہ قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے استسقا وَإِذِ اسْتَسْقَا۔ استسقا کا معنی ہوتا ہے پانی مانگنا، پانی مانگنا۔ اصل میں یہ لفظ ہے سین قاف یا، سقیہ یا سقا پانی، سقیون پانی پینا۔ جب اس کے شروع میں الف سین تا لگا دیا تو اب انشاءاللہ ہم عید الفطر کے بعد انشاءاللہ ہم ایک کورس شروع کر رہے ہیں آپ حضرات کے لیے، جس میں جو قرآنی گرامر ہے، عربی گرامر، صرف اور نحو، بنیادی طور پر جو قرآن پاک کا طالب علم ہے اس کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، آپ بھی اس کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ کورس ہم عید کے بعد انشاءاللہ آپ سب حضرات کو کروائیں گے، اور یہ لازمی ہوگا آپ سب حضرات کے لیے۔ تو یہ باب استفعال سے ہے، اور باب استفعال کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں، طلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اصل معنی تھا پانی، جب الف سین تا لگایا تو اس کا ترجمہ ہو گیا پانی مانگنا، پانی مانگنا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اس کا معنی ہے موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، تو حق تعالیٰ شانہ نے جیسے پہلے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف معجزات دکھلائے تھے، اسی طرح ایک اور معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر حق تعالی شانہ نے یہ ظاہر کیا کہ آپ سے فرمایا کہ یہاں پہ جو چٹان ہے، خاص چٹان، اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ اس پر اپنا عصا ماریں، جب آپ اس پر عصا ماریں گے تو اس سے پانی جاری ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس چٹان پر اپنا عصا مارا تو حق تعالی شانہ نے اس سے 12 چشمے جاری کر دیے، حق تعالی شانہ نے اس چٹان سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 12 قبیلے تھے اور
ہر قبیلے کا ایک ایک چشمہ متعین ہو گیا، اور تمام قبیلوں نے، تمام قبیلے کے افراد نے اپنی جو پانی کی ضرورت تھی وہ پوری کی۔ یہ چٹان اب بھی موجود ہے وہاں پہ، اور اس میں 12 کے قریب سوراخ ہیں، کچھ سوراخ بند ہو گئے ہیں، 24 کے قریب سوراخ ہیں، کچھ سوراخ بند ہو گئے۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چشمے تو 12 جاری ہوئے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، کہ 12 چشمے جاری ہو گئے، لیکن ہر چشمے کے 2 سوراخ تھے، ہر چشمے کے 2 سوراخ تھے، تاکہ ایک قبیلے کے افراد ایک ہی سوراخ پر وہ بھیڑ نہ کر لیں، اور جس کی وجہ سے نقصان نہ ہو، کوئی لڑائی، کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ تو یہ حق تعالی شانہ نے خاص طور پر ان حضرات کے لیے انتظام کیا۔ تو ان حضرات کا رویہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل گستاخی والا رویہ رہا، جبکہ اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہیں، کفار مکہ شہر میں داخل ہونے نہیں دے رہے، اور مسلمانوں نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، تو قریب کوئی پانی کا چشمہ نہیں ہے۔ اب صحابہ کے پاس جو پانی موجود تھا وہ ختم ہو گیا، تو صحابہ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ صبر و استقلال کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعا کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی پانی ہے تو اس کے چند قطرے جو ہے نا وہ لے کر آئے۔ تو مشکیزے میں جو چند قطرے پانی کے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیے، اور وہاں پہ کسی بڑے پیالے میں یا لوٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 انگلیوں سے 5 چشمے پھوٹ پڑے، اور وہاں پہ 1400-1500 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، اور ان کے جانور تھے، ان سب نے اپنی ضرورت اس پانی سے پوری کی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی، اور ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بلند مقام بھی، کہ انہوں نے بنی اسرائیل کی طرح بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، گستاخی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پتھر سے پانی کیسے نکل آیا؟ پتھر سے تو پانی نہیں نکل سکتا۔ تو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پتھر سے پانی نکلنا کوئی بعید العقل نہیں ہے۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ مختلف قسم کے پتھر ہیں، ان میں مختلف قسم کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ایک مقناطیس ہے، یہ بھی پتھر ہوتا ہے، جس کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو جب ایک پتھر لوہے کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے تو حق تعالی شانہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں یا پتھر میں ایسی تاثیر رکھ دیں کہ وہ پتھر اپنی جانب پانی کو کھینچے۔ تو یہ نارمل بات ہے، کوئی عقل کے خلاف عقل نہیں ہے، عقل کے خلاف یہ بات نہیں ہے کہ پتھر سے پانی نکلا۔ اصل کیا بات ہے؟ وہاں پانی تو موجود تھا پتھر کے نیچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو ہلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں سوراخ کر دی اور اس کے ذریعے پانی جاری ہو گیا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ بھی تو معجزہ ظاہر ہو چکا تھا کہ بحیرہ قلزم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی برکت سے اس کے پانی کو منجمد کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ نے حکم دیا پانی کو، تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی برکت سے وہ پانی منجمد ہو گیا، اور دوسری جگہ پہ حق تعالی شانہ نے پانی کو حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی برکت سے پانی جاری ہو گیا۔ بس یہاں پہ اصل سمجھنے کی اور مد نظر رکھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی نبی سے
معجزے کا اظہار ہو یا کسی اللہ والے سے کرامت کا اظہار ہو. کرامت اور معجزے میں بس بنیادی فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، جبکہ ہوتے دونوں خرق عادت ہیں، عام عادت کے خلاف چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، نبی سے بھی ولی سے بھی. بس جو کرامت ولی سے ظاہر ہوگی اس کو ہم کرامت کہیں گے، اور جو کرامت نبی سے ظاہر ہوگی اس کو معجزہ کہا جائے گا. تو معجزہ ہو یا کرامت، اس میں مین بات اور اصل بات، بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم چل رہا ہوتا ہے. کام کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، نبی کچھ نہیں کر رہا ہوتا، ولی کچھ نہیں کر رہا ہوتا، کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. مخلوق کو یوں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نبی کر رہا ہے یا ولی کر رہا ہے، اور لوگ یہیں پہ آ کے پھسل جاتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ اللہ کا نبی تھا، اس نے اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ ان لوگوں پر میری جو فضیلت ہے اسے ظاہر کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کر دیا. اسی طرح ولی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو میری فضیلت ہے ان لوگوں پر اس کو ظاہر کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے کرامت کو ظاہر کر دیا. بہرحال یہ اصل فعل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ولی کر رہا ہے یہ نبی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اور جو اسی نہ سمجھ لوگ اسی چیز کو سمجھتے ہوئے بعض اوقات شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ نبی خود جو ہے نا اتنا صاحب کمال ہے، اور اس کی یہ ذاتی خصوصیت ہے. ذاتی خصوصیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہوتی ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے تھے، تو اب ان کو ماننے والے جو تھے ان میں سے بہت سارے افراد شرک میں مبتلا ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو دعویٰ نہیں تھا کہ میں خدا ہوں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے، ان کا کلام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں جو مادر ذات اندھے کو ٹھیک کرتا ہوں یا برس کے مرض کو ٹھیک کرتا ہوں یا مردے میں جو جان ڈال دیتا ہوں، تو یہ سب بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. تو اور پھر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ دکھا سکے، کوئی نشانی دکھا سکے. اللہ کی اجازت ہوگی تو تبھی نبی جو ہے، پیغمبر جو ہے وہ معجزہ دکھا سکتا ہے. اللہ کی منشا نہیں ہوگی تو وہ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. بہرحال یہاں پہ میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزات عطا کیے وہ اپنی اپنی جگہ پر کمال تھے، لیکن جو معجزات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے وہ تمام کمالات سے بڑھ کر کمال تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا ہوئے وہ تمام معجزات سے بڑے معجزے تھے. جیسے ابھی عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اور پھر یہاں پہ دیکھیں حق تعالی شانہ نے فرمایا، قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا. 12 قبیلے تھے، 12 چشمے جاری ہوئے. تو حق تعالی شانہ نے یہ انتظام اس لیے کیا تاکہ ان میں کسی قسم کی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی ایسی چیز نہ آئے، تو اس لیے 12 چشمے جاری کر دیے. اور پھر ابھی میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ 24 کے قریب سوراخ ہیں، تو حق تعالی شانہ نے ہر قبیلے کے لیے 2 سوراخوں کا انتظام کر دیا. یہاں سے یہ معلوم ہمیں ہوتا ہے کہ اجتماعی مشترکہ مفادات کی جو اشیاء ہیں، اجتماعی جو اشیاء ہیں جن سے تمام مخلوق کا، تمام افراد کا، ایک گھر کے افراد کا، ایک محلے کے افراد کا، ایک شہر کے افراد کا، ایک ملک کے افراد کا، جن چیزوں سے مفاد وابستہ ہو
تو ان کی تقسیم عدل و انصاف پر مبنی ہونی چاہیے. جیسا پانی اب سب کی ضرورت تھی تو حق تعالی شانہ نے سب کے لیے یکساں انتظام کیا. اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معاملہ ہے کہ وہاں پہ کنواں ایک تھا اور قوم بھی پینے والی تھی اور اونٹنی بھی پینے والی تھی. تو حق تعالی شانہ نے پانی کی باری کو تقسیم کر دیا کہ ایک دن گاؤں والے بستی والے پانی پیئیں گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی. تو جو مشترکہ مفادات کی اشیاء ہوتی ہیں ان سب میں جو تقسیم ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہونی چاہیے. یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مخصوص طبقے کو نوازا جائے، کسی مخصوص قوم کو نوازا جائے، بلکہ یہ لازمی ہے کہ مساوات اور عدل و انصاف پر مبنی جو ہے نا وہ تقسیم کی جائے. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عمل ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا. تو یہ استسقاء اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان گڑ گڑائے، اپنی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں انسان پر اپنا فضل فرما دیتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں مذکور ہیں، جن میں صراحت کے ساتھ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر بارش نازل فرمائیں گے اور بہت سارے انعامات عطا فرمائیں گے. کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے پر، استغفار کرنے پر. جب خشک سالی ہو جائے، پانی کی قلت پیدا ہو جائے، تو فراہمی آب کی بہت ساری تدبیریں کی جاتی ہیں. ان تدابیر میں سے جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں ایک اہم تدبیر بتلائی ہے وہ استغفار ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، صدقہ خیرات کرے، اور جب یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، صدقہ خیرات کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے اور جو خشک سالی ہے وہ دور ہو جائے گی. اس کے لیے پانی مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کرنے کے لیے، بارش کے نزول کے لیے باقاعدہ نماز استسقاء یہ مسلمانوں میں بھی جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ طریقہ تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس آیت میں بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا. اب اس کے کئی طریقے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں نماز استسقاء کے پانی طلب کرنے کے. تو نماز استسقاء کا طریقہ تو یہ ہے کہ تمام کے تمام مسلمان بستی سے باہر نکلیں، مسلمان ہوں صرف کفار نہ ہوں، اور بعضوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے جائیں اور وہاں پہ بستی سے باہر نکل کے کھلے میدان میں نوافل پڑھیں اور اس کے بعد گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگیں. تو تجربہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور فوری طور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوسرا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پانی برسا دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھے بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعا ہی فرما رہے تھے کہ کسی طرف سے بادل کا کوئی ٹکڑا نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے بادل پھیل گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ دوران خطبہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا. اور ایک تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد بارش کے لیے دعا کی جائے.
بہرحال یہ تینوں صورتیں استسقاء کی، پانی مانگنے کی جائز بھی ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حق تعالی شانو فرما رہے ہیں کلو وشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ کلو وشربوا من رزق اللہ، کھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے دیا تھا، جس کا گزشتہ سبق میں ذکر ہو چکا۔ پانی کا مسئلہ تھا، اب اللہ تعالیٰ نے وہ پانی کا مسئلہ بھی حل کر دیا، تو فرمایا کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ مقصد یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کر دی ہیں نا، تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ عملی طور پر اللہ کا شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اب آپ اس پر سانپ بن کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس نعمت سے آگے دوسرے لوگوں کو فائدہ اٹھانے دیں۔ جو محروم طبقات ہیں ان تک اس نعمت کے فوائد پہنچائیں۔ تو یہ اصل اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ جو ضرورت مند ہے اس ضرورت مند تک اس کی ضرورت جو ہے نا آپ پہنچائیں، جب آپ کو کی ضروریات اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہیں۔ تو بہرحال یہ حق تعالیٰ شانہ نے آخر میں ہمیں سبق دیا، کلو وشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو استعمال کرو تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں انہیں روکنا نہیں ہے، انہیں آگے چلانا ہے۔ جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا دیں، پانی کی ضرورت ہے پانی دیں، کھانے کی ضرورت ہے کھانا دیں، علاج کی ضرورت ہے علاج مہیا کریں، گھر کی ضرورت ہے گھر مہیا کریں۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی انداز ہیں دینے کے اور نوازنے کے کسی کو۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اس پر حق تعالیٰ شانو ہمیں زیادہ دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح حق تعالیٰ شانو نے ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ جہنمی جو افراد ہوں گے تو ان سے حق تعالیٰ جو مسلمان ہیں وہ پوچھیں گے تم کیوں اس جہنم میں آئے ہو؟ تو جہنم میں جانے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب حق تعالیٰ شانو نے یہ ذکر کیا کہ وہ شخص ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے، آپ کسی کو کھانا کھلائیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر بخل ہو، کسی کے اندر بخل ہو، پیسہ تو ہے اس کے پاس، اب اس کا پیسے خرچ کرنے کو دل نہیں کر رہا، یہ بری بات ہے۔ اور بخل کی اس سے اگلی ایک کیفیت یہ ہے کہ آپ خود بھی خرچ نہیں کر رہے اور کسی کو ترغیب بھی نہیں دے رہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا جو ترغیب بھی نہیں دے گا وہ بھی جہنمی ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ ہمیں عطا کرے تو ہمیں اس کو خرچ کرنا چاہیے، اور ہمیں ہمارے پاس نہ ہو تو ہمیں دوسروں کو ترغیب تو کم از کم دینی چاہیے نا، کہ ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کریں۔ بہرحال وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا ماریں، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے جان لیا اپنے اپنے گھاٹ کو، كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے،
اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ حق تعالی شانہ ہمارے آج کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں اپنے حفظ و امان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں رکھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔